پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کا ہمارے پروگرام کا موضوع حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی مبارک ذات ہے، اور حضور غوث پاک کے فضائل بیان کریں گے اور ان کے کمالات بیان کریں گے، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہیں حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، جن کے بارے میں امام اہل سنت فرمائیں حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت یہ یوں کہیں، تعریف یوں کریں کہ حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا۔ اس غوث پاک کا آج انشاءاللہ ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اور ہماری آل اولاد کو بھی حضور غوث پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ مبلغ دعوت اسلامی جناب قبلہ راشد نور اتاری مدنی زیدہ مجدہ ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ راشد بھائی مرحبا، اللہ عنہ مبارک فرمائے۔ قبلہ حافظ عدنان چشتی صاحب بھی ہیں، مرحبا حافظ صاحب، اللہ آپ کا نام بھی مبارک فرمائے۔ اور ہمارے بہت ہی پیارے قاری بھی ہیں، نعت خان بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، قبلہ خلیل اتاری صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں، مرحبا خلیل بھائی، اللہ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ غوث پاک کے بارے میں آپ کوئی بات جو ہے پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکیں گے، انشاءاللہ کالز بھی شامل کریں گے۔ آئیے ابھی ہم خلیل بھائی سے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔
ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم آمنت بالله صدق الله اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آیات مبارکہ کی تلاوت آپ سن چکے ہیں، اور اس کی ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے میں پہلے بھی آپ کو کافی معلومات جو ہے وہ پیش کر چکا ہوں، اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی، اپنے اولیاء کی شان اور صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں بھی ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان بھی شرط ہے ولایت کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی تعریف مزید فرمائی وہ کیا فرمائی کہ تقوی اور پرہیزگاری بھی اختیار کیے رہے۔ اور غوث پاک کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو یہ ان آیات مبارکہ کا مصداق جو ہے یہ نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے غوث پاک کی شان میں ان آیات مبارکہ جو خلیل بھائی نے بیان فرمائی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس میں لا خوف علیہم اور ولا هم یحزنون میں سے لا هم یحزنون کو کیسے جو ہے وہ استعمال کیا ہے، میں وہ شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فارسی شعر ہے، فرماتے ہیں بہر لا خوف علیہم نجنا مما نخاف۔ یہ خوبصورتی ہے کہ فارسی کلام ہے، لیکن اس میں ابھی ایک مصرع جو میں نے پڑھا ہے یہ ٹوٹل عربی میں ہے، اب جو آگے آ رہا ہے اس میں عربی بھی ہے اور فارسی بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے علم کے بھی قربان جائیں، کیسے عربی اور فارسی کو آپس میں جو ہے وہ جوڑتے ہیں کہ نہ تو وزن شعری ٹوٹتا ہے نہ ربط جو ہے وہ ٹوٹتا ہے، اور اگر اس کو طرز میں آپ لے کر آئیں تو وہ طرز بھی کہیں پر رکتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں بہر لا خوف علیہم نجنا مما نخاف، بہر لا ہم یحزنون غم ہما زیدہ امداد کن۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، آپ کے شہزادے نے کیا شان پائی ہے، اللہ اکبر، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس کا آسان سا مفہوم اور ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہ جن کے بارے میں ارشاد فرمایا ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کے صدقے میں ہمیں جو ہے وہ جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں ہمیں نجات مل جائے، یعنی ہمارے غم ہماری فکریں جو ہے وہ دور ہو جائیں۔ مراد یہاں غوث پاک ہیں، اللہ اکبر۔ اور وہ جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ غمگین نہیں ہوں گے، حضور ہمارے غم بہت زیادہ ہیں، ہم پر کرم فرمائے اور ہماری امداد فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو غوث پاک کا صدقہ جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ ذکر مبارک جو ہے وہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ خلیل بھائی سے ابھی ہم کلام سنیں گے، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ سانو یارے غار نے دسیا دوستو،
سب کچھ حضور تو نثار ہونا چاہیے حضرت صدیق دیے دل دی تمنا سی یار نال یار دا مزاج ہونا چاہیے جیڑے تیرے نام دیاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جیڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجا دے نے اونا بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیے یاد کرو جڑے ویلے اپنے غلامانو ساڈا وی غلاماں وچ شمار ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ
مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو میرے کریم سے، گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا، ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، ایک تیری تقدیر بنانا، کیونکہ روزے دے چفیرے نے غلام دیا ٹولیاں، روزے دے چفیرے نے غلام دیا ٹولیاں، ایک کیا سندہ ہزارہ دیا بولیاں، تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا، ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، ایک تیری تقدیر بنانا۔ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ بتاؤ اے مفلسو
کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، ایک میں کیا میری عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، قسمت میں لاکھ پیچ ہو 100 1000 کج، یہ ساری گھٹ ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، ایک تیرے تقدیر بنانا، ایک تیرے تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، غور تو کر سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے، کیسی خاص عنایت ہے، کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں، کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں، یہ معمولی بات نہیں، کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں، یہ معمولی بات نہیں، کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں، ہوں نیازی میں نعت خوان حضور، کتنا روشن میرا ستارہ ہے، کتنا روشن میرا ستارہ ہے، سلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد، دیکھنا وہ کرم تم دیکھنے والا ہوگا، کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں، یہ معمولی بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ حضور جب کرم فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، وہ شعر بھی پڑھا ماشاءاللہ، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، لاکھ پیچ، پیچ مطلب یوں سمجھنے کے لپیٹا ہو جس نے، ہاں بل ہوں، 100 بل 1000 کج، کج مطلب ٹیڑھا پن، ٹھیک ہے، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی، اللہ اکبر، کیا خوبصورت لکھا امام اہل سنت نے، اور حضور کی عظمت اور شان کو کیا اچھے انداز میں بیان کیا، تو اس کو انشاءاللہ ہم لے کر چلیں گے۔ بہرحال آج ہم حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر کریں گے، اور کیا شان پائی ہے غوث پاک نے، تمام سلاسل کے اولیاء، تمام سلاسل کے یوں بولیں کہ جو خوش بخت لوگ ہیں حافظ صاحب، وہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت رکھنے والے راشد ہیں، اور یہ غوث پاک کی ایک انفرادی حیثیت ہے، کیا فرمائیے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے، فارسی کا شعر ہے کہ غوث پاک کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اولیاء زمانہ میں ایسا ہے جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کرام علیہ السلام کے، کیونکہ وہ تو نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الاولیاء ہیں، سبحان اللہ۔ اور اولیاء کرام میں واقعی آپ کا مقام و مرتبہ ایسا کہ جتنا بھی بڑا مقام و مرتبے والا ولی کامل ہو، جب تک غوث پاک کی غلامی کا پٹا گلے میں نہ ڈال لے، غوث پاک سے محبت، عقیدت
اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل نہ ہو، گویا ولایت پر اس کے مہر نہیں لگتی۔ کیا بات، اللہ پاک نے آپ کو ایسا نوازا۔ سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا، جی فرماتے ہیں غوث اعظم امام التقا والنقا، واہ، یہ امام ہے تقا کے بھی اور نقا کے بھی، اللہ، جو متقی ہیں ان کے بھی امام ہیں، جو چنے ہوئے لوگ ہیں ان کے بھی امام ہیں۔ سبحان یہ اللہ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ واہ، تو جب یہ اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء ہیں، جو مختلف سلاسل کے پیشوا ہیں، وہ تقا بھی ہیں نقا بھی ہیں، اور غوث اعظم ان کے امام ہیں۔ واہ تو واہ، کیوں نہ وہ ان سے عقیدت کا اظہار فرمائیں گے مختلف انداز میں۔ کوئی اپنی گردن کو کہیں آپ کا فرمان سن کے جھکاتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ جو ہے وہ اب مختلف انداز میں عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ جی، کوئی کہتے ہیں کہ حضور آپ کا قدم ہماری گردن پر نہیں، میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے، ہاں ہاں اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کیسی عظمتیں عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور جس نے ادب کیا ہے اس نے ہمیشہ پایا ہے۔ بالکل۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، یہ چشتی قادری و نقش بندی آہا، سبھی تیری طرف مائل ہیں یا غوث، سبحان اللہ۔ کچھ تعارف ہو جائے حافظ صاحب غوث پاک کا، جسے تعارف میں جو گفتگو ہوتی ہے ابتدائی طور پر، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ویسے اللہ پاک نے جو شہرت عطا فرمائی ہے نا جی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب غوث پاک غوث الثقلین کہا جائے تو الحمدللہ رب العالمین جو خوش عقیدہ مسلمان ہیں اور اولیاء کرام کے عاشق ہیں، ان کا ذہن فوراً آپ کی ذات کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ نام اگرچہ اصل کیا تھا نہ معلوم ہو، لیکن غوث پاک کو الحمدللہ مسلمانوں کے بچے بچے جانتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ غوث پاک ہے۔ نام آپ کا جو ہے وہ عبد القادر ہے، کنیت آپ کی ابو محمد ہے، اور آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ اللہ اکبر۔ ویسے حسنی سادات میں سے ہونا یا صرف حسینی سادات میں سے ہونا، دونوں ہی بڑی سعادت مندی کی بات ہے، لیکن جہاں مجمع البحرین ہو، دونوں دریا یوں کہہ لیں جہاں جمع ہو رہے ہیں، جہاں حسینیت بھی ہے اور حسنیت بھی ہے، والد کی طرف سے والدہ کی جانب سے اللہ پاک نے آپ کو نجیب الطرفین سید بنایا ہے، تو وہاں جو ہے جو عظمت اور رفعت اور جو دونوں بزرگان دین یعنی سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تو دونوں کا فیضان جہاں جمع ہے، وہاں جو ہے وہ ان کی برکت، عظمت، رفعت اور ان کا مقام اور مرتبہ اس کا کیا کہنا۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 470 ہجری میں، آپ بغداد شریف کا ایک قصبہ ہے جسے جیلان کہا جاتا ہے، جیلان بھی کہتے ہیں، گیلان بھی کہتے ہیں اسی کو، بعض اسی نسبت سے آپ کو گیلانی کہتے ہیں۔ عربی کے اندر چونکہ گاف نہیں ہوتا اس کو جیم پڑھ دیتے ہیں جیلان، تو جیلان گیلان دونوں طرح کے نام ملتے ہیں۔ تو جیلان اور گیلان میں آپ کی جو ہے وہ ولادت مبارکہ ہوئی ہے۔ تو آپ کے جو مختلف القابات ہیں، محبوب سبحانی، محی الدین جیلانی، اور اسی طرح غوث پاک رضی اللہ عنہ، غوث الثقلین، یہ آپ کے وہ مشہور القابات ہیں، نام ہے جو الحمدللہ رب العالمین مسلمانوں کے اندر رائج ہیں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ مقبول بندے ہیں، آپ دیکھیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقبولیت، وہ شہرت، وہ دوام عطا فرمایا ہے کہ کثرت کے ساتھ اولیاء میں سے وہ اولیاء جن کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ جن پر کتابیں لکھی گئی ہیں، کثرت کے ساتھ جن کے واعظ، جن کی نصیحتیں، اور کثرت کے ساتھ لوگوں کا رجوع ان کی جانب ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فسق اور فجور سے، گناہوں سے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا مرجع خلائق بنایا تھا آپ کو ابتدا ہی سے۔ آپ دیکھیں ابتدائی سے، شروع ہی سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے وہ عظمت، وہ رفعت عطا کی ہے۔ گھر سے نکلے علم دین حاصل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت میں بھی، ابھی گویا زمانہ طالب علمی کا یوں جو ہے بغداد جا کر جو سلسلہ تھا وہ ابھی شروع نہیں ہوا باقاعدہ، لیکن آپ کے ہاتھ پر ڈاکوؤں کا ایک گروہ جو ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے وہ تائب ہو چکا اور وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ چکا۔ یہ وہ پہلا گروہ تھا جس نے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر جو ہے وہ اپنے عمر مبارک توبہ کی تھی۔ جی حافظ صاحب، عمر مبارک اس وقت غوث پاک کی، ان کی چھوٹی سی عمر مبارک، اتنی کوئی زیادہ بڑی بھی عمر نہیں ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ اولیاء کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنا فیض پہنچاتے ہیں، اور غوث پاک نے یوں بولیں
کہ اس پورے گروہ کو ایسا فیض عطا فرمایا کہ ان کا رجوع اللہ جو ہے نا وہ کرا دیا، سبحان اللہ، کہ ڈاکے سے گناہوں سے توبہ کرا کے ان کو جو ہے راہ سلوک پر چلا دیا، سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے والے رستے پر جو ہے وہ چلا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اولیاء کا کام ہوتا ہے، گناہوں سے بچاتے ہیں اور سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام جو ہے وہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے، یتوب عندہ خلق کثیر، ایک بہت بڑی تعداد مخلوق خدا کی اس نے توبہ کی ہے غوث پاک کی مجلس میں آ کر، سبحان اللہ، غوث پاک کی صحبت پا کر۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اولیاء کرام کا یوں سمجھے مدنی چینل کے ناظرین، ایک یوں بولیں کہ ایک ان کی ڈیوٹی ہے، ان کی خوبصورتی ہے، ان کے کردار کی ایک بڑی پیاری بات ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ انسان کو توبہ کی طرف لے کر آتے ہیں، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے فرما برداری والے رستے پر جو ہے وہ لے کر کے آتے ہیں۔ تو جہاں سے آپ کو یہ فیض مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے رستے پر چلایا جا رہا ہے، اس کو بالکل فالو کرنا چاہیے، کنٹینیو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا جو ہے وہ معاملہ ہے کہ جہاں پر کوئی بھی یاد خدا و مصطفیٰ کا جو ہے وہ سلسلہ نہیں ہے، کوئی اس کی ترغیب نہیں ہے، کوئی توبہ کی، کوئی عبادت کی، کوئی ریاضت کا جو ہے وہ معاملہ ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا بغاوت جو ہے پیدا کی جا رہی ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ باغی آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے باغی بنا ہوا ہے یا بغاوت کا اس طرح اظہار کر رہا ہے، اللہ ہمیں بچائے ان کے شرور سے، یہ بچانے نہیں آئے گا، نہ قبر میں بچائے گا، نہ کل حشر میں بچائے گا۔ لہذا دنیا میں ایسے لوگوں سے بچ کر رہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں عدنان بھائی، غوث پاک کی شان، آپ کے علم کا آپ نے جو ہے وہ راہ علم یوں سمجھیں آپ اس پر جب گامزن ہوئے تحصیل علم دین کے لیے، تو یہ بھی اولیاء کی سیرت میں ملتا ہے کہ اولیاء کرام علم دین حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا راشد بھائی غوث پاک کے کچھ علمی مقام کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں کہ آپ خالی پیر ہی نہیں تھے، آپ مفتی بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ جی، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جس طرح عدنان بھائی نے بتایا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے قصبے سے، اپنے علاقے سے بغداد شریف آئے اور وہاں پر آپ نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل پھر ایسا کیا کہ آپ نے صرف علم طریقت ہی حاصل نہیں کیا بلکہ اس سے پہلے علم شریعت، اور علم شریعت میں خاص طور پر جو آپ کو ملکہ حاصل تھا وہ علم تفسیر، علم فقہ اور علم کلام میں آپ کا شہرہ چار دانگے عالم میں بجتا تھا۔ لوگ آپ کے علم کے معترف بڑے بڑے محدث، شیوخ الحدیث، بڑے بڑے علماء وہ آپ کے تلامذہ میں شامل۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مدرسہ کے اندر بڑے بڑے ان کے ہزاروں کی تعداد میں علم لوگ حاصل کرتے، آپ کا واعظ و نصیحت سنتے، اور آپ کے مدرسے میں جب جگہ چھوٹی پڑ گئی تو قریب جو گلیاں تھی، جو بازار تھی، وہاں پر لوگ جمع ہو کر آپ کا واعظ و نصیحت سنتے اور علم حاصل کرتے۔ کیا بات۔ علامہ شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ اور شیخ المحدثین شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، علامہ محمد بن یحییٰ رحمت اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ کان شیخ یتکلم فی 13 علما، غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو ایسا علوم پر ملکہ عطا کیا تھا۔ علامہ شعرانی رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے کہ آپ کا جو مدرسہ تھا اس مدرسہ میں لوگ آپ سے خاص طور پر تفسیر، حدیث اور اصول تفسیر اور کلام پڑھتے، اور ظہر کے بعد خاص طور پر غوث پاک رحمت اللہ علیہ لوگوں کو قرآن کی قراءت کے بارے میں تعلیم دیا کرتے، لوگوں کو قراءت سکھایا کرتے، قرآن پاک کی قراءت کتنے انداز سے ہوتی ہے۔ مشہور محدث علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، علمی دنیا میں آپ کا بڑا مقام ہے، بڑا نام ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے آپ کی عقیدت کس طرح پیدا ہوئی، آپ کے صاحبزادہ شیخ محمد یوسف رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حافظ ابو العباس بغدادی رحمت اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ آپ کے جو والد ہیں وہ اور میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک بار حاضر ہوئے، تو وہاں ایک قاری قرات کر رہا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک تلاوت جب آیت کی تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر بیان کی، تو میں نے ابن جوزی سے کہا تمہارے والد سے کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ دوسری غوث پاک نے تفسیر بیان کی،
میں نے وہ پوچھا، کہا یہ بھی جانتا ہوں۔ 11 تفاسیر جب بیان کی تو علامہ ابن جوزی ہر بار کہتے ہیں ہاں اس کے بارے میں نے پڑھا ہے، میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد پھر غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے 40 تفسیریں اس ایک آیت کی مزید بیان کی۔ تو کہتے میں اس کے بعد جب بھی پوچھتا علامہ ابن جوزی سے جناب آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، تو ہر مرتبہ یہ کہتے لا، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تفاسیر کو بیان کرنے کے بعد پھر کہا کہ اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں۔ رجعنا من القال الى الحال۔ پہلے تو ہم قال پر بات کر رہے تھے، آپ نے جو کتابیں پڑھی ہیں یا آپ جن سے واقف ہیں ان کی بات کر رہے تھے، اب ہم حال کی طرف آتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر غوث پاک نے جو معرفت کے نکات اور معرفت کی باتیں کی تو علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جیسے شخص بھی وجد میں آ گئے اور رونے لگے اور اپنے بے خودی میں کپڑے تک پھاڑ ڈالے انہوں نے۔ ایسا غوث پاک سے پھر ان کی عقیدت ہو گئی۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے 90 سال کی عمر سلمان بھائی پائی، اور آپ نے جس طرح کہا کہ یہ بہت بڑے مفتی بھی تھے، واقعتاً ایسا غوث پاک رحمت اللہ علیہ فتاویٰ دیا کرتے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان سے فیض یاب ہوتے۔ کسی بھی طرح کا مسئلہ آتا تو آپ اس کو حل فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور جو غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا ہوتا تھا نا، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے غوث پاک یہ بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یتکلم علی الخواطر۔ واہ واہ واہ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جی بالکل کہ آپ کی یہ شان تھی کہ لوگوں کے دل میں کیا ہے آپ اس پر مطلع ہو جایا کرتے تھے، اللہ پاک آپ کو اس کا علم عطا فرماتا تھا اور اسی کے مطابق گفتگو فرماتے تھے۔ ایسی بات، بندہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے ایسے ہی تو نہیں فرمایا کرتے تھے نا۔ جی کیا فرماتے تھے؟ جی حضرت ابو العباس رحمۃ اللہ تعالی جب آپ کے پاس آئے اور ان کا شغف تھا اس کے اندر، خشاب نحوی رحمۃ اللہ تعالی، ان کا شغف تھا نحو کے اندر، اور کہتے ہیں کہ میں شیخ کی بارگاہ میں آیا، میں نے کہا کہ آج کوئی نحو کی بات سنیں گے، لیکن ادھر تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا تھا، جیسے لوگ ہیں جیسی ان کی طلب ہے اس کے مطابق آپ کلام فرمایا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آج کا دن تو شاید ضائع ہو گیا، تو آج کوئی نحو کی بات نہیں سنی۔ ان کا اپنا ذوق تھا، لیکن غوث پاک رضی اللہ عنہ بھی غوث پاک ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا فرمایا؟ اسحبنا، اسحبنا، فرمایا ہمارے پاس بیٹھ، نسیرو کا سیبوہ، ارشاد فرمایا ہماری مجالست، ہمارے پاس بیٹھنا اختیار کر، ہم تجھے وقت کا سیبوہ بنا دیں۔ واہ واہ، امام النحو بنا دیں۔ امام النحو ہے، آپ کا نحو میں بڑا مقام ہے، چھوٹا آپ نے، یعنی آپ دیکھیں یہ بات وہی کر سکتا ہے جو سیب وے کے مقام اور مرتبے کو بھی جانتا ہے کہ نحو میں ان کا کتنا بڑا مقام ہے، پھر ہی غوث پاک رضی اللہ، یعنی علم نحو میں یہ صرف توجہ کی بات ہے کہ آپ نے وہ جو آپ فرما رہے تھے اس سے دوسری جانب توجہ جب کی ہے تو اب آپ ارشاد فرما رہے ہیں ہماری مصاحبت، ہمارے پاس بیٹھنا اختیار کر، ہم تو یہ چھوٹا موٹا نحوی نہیں وقت کا سیب وے بنا دیں گے۔ آپ دیکھیں ذوق والی بات ہے کہ یہاں پر ابھی ایسے میری توجہ گئی ہے، راشد بھائی، عابد بھائی، غوث پاک نے کیا فرمایا؟ اسحبنا، یہاں بیٹھ جاؤ، جی ہماری صحبت اختیار کر لو۔ جی کیا کر لو؟ صحبت اختیار کر لو۔ پنجاب میں کہتے ہیں اتھے بہ جا، نسیرو کا سبا، بھائی ہم تمہیں بنا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان پائی ہے غوث پاک۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا، فقیروں کے دلوں سے دھو دیا ان کے سوالوں کو، دلوں پر ہے بنی آدم کے قبضہ سے اعظم کا، ہمارا ظاہر و باطن ہے ان کے آگے آئینہ، کسی شے سے نہیں عالم میں پردہ سے اعظم کا، کسی شے سے نہیں عالم میں پردہ سے اعظم کا، ہے جب عرش
زینے کی ہے جب عرش الہی پہلی منزل ان کے زینے کی، تو پھر کس کی سمجھ میں آئے رتبہ سے اعظم کا، تو پھر کس کی سمجھ میں آئے رتبہ سے اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ عثمان بھائی، اللہ پاک نے ایسا تصرف عطا فرمایا تھا، جس کو چاہتے علم عطا فرما دیتے تھے، اور جس کے لیے غیر مفید پاتے اس کا علم سلب بھی فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ ایسا تصرف تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک بزرگ جو ہے وہ اپنے بھتیجے کو بھانجے کو لے کر آپ کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے حضور یہ فلاں علم کے اندر نا اس کو بڑا شغف ہے، یہ بس وہی پڑھتا رہتا ہے وہی پڑھتا رہتا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا ان سے بھائی کیا کیا پڑھا ہے آپ نے؟ انہوں نے 4-6 کتابوں کے نام بتائے، فلاں بھی پڑھی جی، فلاں بھی پڑھی، فلاں بھی پڑھی۔ قریب بلایا اور سینے پہ یوں کر کے ہاتھ پھیرا، جو کچھ تھا سارا سلب فرما دیا، علم لدنی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ لے بھی لیتے ہیں، عطا بھی کر دیتے ہیں۔ ایک بزرگ کو اسی طرح ایک بزرگ جو ہے وہ اپنے کسی عزیز کو لے کر حاضر ہوئے کہ حضور یہ فلسفہ جو ہے اس کے اندر بڑا اس کو شغف ہے، یہ بس فلسفی بننے کے چکر میں ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے فلسفے کی کتابیں۔ تو اتفاق ایسا اس وقت بھی فلسفے کی کتاب پاس۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ فلسفے کی کتاب۔ فرمایا دکھاؤ۔ یوں کر کے لیا، 2-4 صفحے یوں کر کے پلٹے، واپس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ تو فضائل قرآن کی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ جو میں نے فلسفے کی دی تھی واپس لی تو فضائل قرآن کی بن چکی۔ اللہ، یہ وہ ہیں جس بندے کے لیے کیا اہم ہے، کون سا علم اسے حاصل کرنا چاہیے، وہ اسے عطا بھی کر دیتے ہیں، اس کی توجہ بھی اس جانب پھیر دیتے ہیں۔ یہاں اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بات کی، خلیل بھائی کی اجازت سے جی فرماتے ہیں ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، دینا اور لینا ہے، اور وہ بھی علم کا۔ اللہ اکبر۔ ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ غوث پاک کی کس بات پر بات کریں؟ غوث پاک کے خاندان پر بات کریں، غوث پاک کے والد صاحب کی بات کریں، غوث پاک کی امی جان کی بات کریں، غوث پاک کے نانا جان کی بات کریں، اس پورے گھرانے کی بات کریں، غوث پاک کی ذات کی بات کریں، آپ کے ارشادات کی بات کریں، آپ کی تعلیمات کی بات کریں، آپ کے اخلاق کی بات کریں، آپ کی علم دین سیکھنے والوں سے محبت کی بات کریں، آپ کی کرامتوں کی بات کریں، کیا بات کریں۔ انشاءاللہ کہ ہم پورا تفصیل کے ساتھ ماہ فاخر ربیع الاخر میں انشاءاللہ یہ پورا ہفتہ ایک ہم اسی پر انشاءاللہ غوث پاک کی زندگی کے مختلف جو ہے وہ پہلو ہیں، ان پر انشاءاللہ پروگرامز جو ہے وہ کریں گے۔ عابد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، میں چاہوں گا غوث پاک کے کچھ والدین کے حوالے سے بھی آپ جو ہے وہ ارشاد فرمائیں، اس میں بھی ہمارے لیے ایک سیکھنے کی بات بھی ہے۔ جی سبحان اللہ۔ والدین کی طرف جو آپ نے سوال کیا اس کی طرف آنے سے پہلے، ان کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے جو بات چل رہی تھی اس پر میں ایک بات عرض کر دوں جی جی کہ کتنے بڑے مفتی تھے جی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں دنیا کے کونوں کونوں سے سوال آتے تھے افتاء کے لیے، جواب کے لیے۔ آپ کی بارگاہ میں جب سوال آتے ہیں تو دنیا کا ہر مفتی کا یہ اصول ہے، سب سے پہلے وہ سوال کو پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، سوال پڑھنے کے بعد اس سوال کو سمجھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے مطابق جواب لکھتا ہے۔ جس مفتی کو سوال سمجھنا ہے، سوال کی وہ گتھیاں سنبھار نہ سکے، ان کو سنوار نہ سکے، وہ جواب بھی درست نہیں لکھ سکتا، یہ اصول ہوتا ہے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے کتنا بڑا علم عطا فرمایا تھا۔ آپ کے پاس جب سوال آتا تھا، دنیا کی جس زبان میں وہ سوال ہوتا تھا اسی زبان میں آپ جواب دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے پاس جب سوال آتا تو آپ کی بارگاہ میں وہ سوال پڑھا نہیں جاتا تھا، آپ سوال کو دیکھتے ہی نہیں تھے، بغیر دیکھے
آپ اس کے جواب کو لکھ دیا کرتے تھے اللہ اکبر، کیا بات ہے، اسی زبان میں کیا بات کہ آپ کی شان تھی، آپ کی عظمت تھی. تو آپ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے، یہ کہ ہر وقت آپ کی بارگاہ سے، آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کی جو ہے نا وہ علم بہتر رہتا تھا. ماشاءاللہ. یہاں ایک اور بات بھی کر دیں، کلیئر کر دیں، تاکہ شیطان اپنا کام جو ہے وہ نہ کر سکے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے دل کی بات بھی جان لے، ہے نا، کون کیسے جان سکتا ہے، یہ بھی ہے. اس کو بھی کلیئر کر دیں. یہ بخاری شریف کی جو روایت ہے نا، جس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. تو اس فرمان پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث پاک ہے، اس میں شرح میں امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا سارا نور جلال اللہ تعالی، کہ جب اللہ تعالیٰ کا نور جلال اپنے اس ولی، اپنے اس پیارے، اپنے اس محبوب بندے کی سماعت بن جاتا ہے، تو سمع القریب والبعید، وہ دور سے بھی سن لیتا ہے اور وہ قریب سے بھی سن لیتا ہے. یہاں اکثر ایک بات ہے بڑے ذوق والی اور بڑی لطیف بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ دور سے سننا تو چلو سمجھ میں آیا کہ بھئی یہاں پر کراچی میں بیٹھا ہوا بندہ وزیر آباد میں کیا ہو رہا ہے اس کو سنائی دے رہا ہو، یہ لوگوں کو لگے گا یار یہ تو بڑی بات ہے. آج کل تو موبائل نے کام آسان کر دیا. آپ مدینہ شریف میں جو ہے وہ کوئی بندہ موجود ہو تو وہ جو بولے گا آپ کی کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے، آواز آ جائے گی. آپ موبائل نے آسان کر دیا، لائیو دکھا بھی دیتا ہے، لائیو دکھا بھی دیتا ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اچھا قریب سے تو ساری سن لیتے ہیں. میں راشد بھائی کے قریب ہوں، راشد بھائی میرے قریب ہیں، ہم دونوں بھائی ہمیں ٹو شارٹ ملے، ذرا قریب قریب ہی بیٹھے ہوئے نا، زیادہ دور تو نہیں. اب راشد بھائی بول رہے ہیں میں سن رہا ہوں، میں بول رہا ہوں راشد بھائی جو ہے وہ سن رہے. قریب سے سننا کیا کمال ہوا پھر؟ یہ کمال میں بیان ہو رہا ہے کہ بھئی وہ قریب سے بھی سن لیتا ہے. اللہ کا نور جلال بندے کی سماعت بن رہا ہے اور وہ قریب سے بھی سن رہا ہے. قریب سے تو سارے سن لیتے ہیں بھائی، اس میں کمال کیا ہے؟ تو کمال اس میں یہ ہے کہ وہ قریب سے وہ بھی سنتا ہے جو عام بندہ نہیں سن سکتا. یہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات ہم بیٹھے ہوئے آپس میں اپنے دل میں ہی کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اپنے دل میں ہی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے راشد بھائی ہو سکتا ہے اپنے دل میں کوئی اس وقت بات کر رہے ہوں، کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا. اچھا میں اپنے دل میں کوئی بات کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں عابد بھائی خاموش بیٹھے یہ کر رہے ہیں، مجھے تو نہیں پتا. میرا ان کو پتا ہونا ہو یہ دوسری بات ہے، یہ تو یہی بتائیں گے ہے یا نہیں. آگے چلتے ہیں. بہرحال تو دل میں کیا بات ہو رہی ہے یہ ہم تو نہیں بتا سکتے، لیکن جب اللہ کا نور جلال انسان کی سماعت بن جاتا ہے تو وہ دل کی باتیں بھی سن لیتا ہے. جیسا کہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایک سے زائد، علامہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے، امام جوزی نے بھی واقعات بیان کیے ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک سے زائد اس طرح کی غوث پاک کی کرامت لکھی ہیں کہ بندہ آ کے بیٹھا ہے غوث پاک کی بارگاہ میں، دل میں سوال لے کر آیا جی، تو غوث پاک نے جواب دے دیا. علم کلام سے متعلق سوال تھا، جی جواب دیا. تو اس بندے نے کہا، دل میں کہا قالہ اتفاقا، یہ تو غوث پاک نے ایسے اتفاقاً کر دیا. اچھا یہ کہتے ہیں کہ فلتفت الی ناحیۃ، ناحیۃ مطلب یہ ہوتا ہے آنکھوں کے یوں کناروں سے نا، یوں کر کے دیکھنا. اب یہ کیمرہ کیا لے گا اس کو، میں کیسے دیکھ رہا ہوں، بھارت کنکھیوں سے دیکھنا یوں بھی کہتے ہیں. جی ایسے غوث پاک نے ایسے میری طرف جو ہے نا آنکھیں کر کے میری طرف دیکھا اور پھر میرے سوال کا جواب دیا. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا الواعظ قد یلتفت، ہاں بعض اوقات کہ واعظ جو بیان کرنے والا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی اس کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اس کی طرف دیکھتا ہے. وہ بندہ جانتا نہیں تھا کہ میں اللہ کس کی بارگاہ میں حاضر ہوں. کہتے ہیں پھر غوث پاک نے میری طرف دیکھا، میرا نام لیا، میرا نام لے کے میرے سوال کا جواب دیا، اور اس کے بعد فرمایا قم ابو کا جا، کھڑے ہو جاؤ تمہارے والد صاحب تشریف لے آئے. کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، میں نے پیچھے دیکھا میرے والد صاحب پیچھے کھڑے. یہ غوث پاک کی شان ہے، سوال بھی بتا دیتے ہیں، جواب بھی بتا دیتے ہیں، دل میں کیا بات کر رہے ہیں یہ بھی بتا دیتے ہیں. اللہ اکبر، کیا مرتبہ، پھر کیوں نہ کہیں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا.
عثمان بھی علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک واقعہ لکھا، یوں ہی ایک شخص آیا اور وہ عقیدے کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے. تو آپ نے دوران بیان جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اسلاف کا ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اس کے ذہن میں بات آئی کہ ایسے ہی چلتے چلتے بات کر دی ہوگی. آپ نے دوبارہ پھر ارشاد فرمایا، سبحان اللہ. اور اس نے پھر ذہن میں یہ آیا کہ اتفاق ہو گیا، کوئی بات نہیں ایسا. آپ نے اس کی جانب اشارہ کر کے فرمایا تجھے کہہ رہا ہوں، تجھے کہہ رہا ہوں، ہمارا یہی عقیدہ ہے جو اسلاف سے ثابت ہے، جو اللہ رسول جو قرآن مجید میں ہے، جو حدیث مبارکہ میں ہے. اسے توجہ دلائی کہ اتفاق نہیں ہو رہا. اللہ پاک نے اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا کہ اتقوا فراست المؤمن فانہ ينظر بنور اللہ، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. اور یہ ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت میں بھی نظر آتا ہے اور اولیاء کرام کی سیرت میں بھی نظر آتا ہے کہ یہ اللہ کے نور سے کیسے دیکھتے ہیں. پھر بندہ ان کے پاس آتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے کہ حضور بتائیے میں کون ہوں. پھر اگرچہ ظاہر اس کا جو ہے کچھ اور ہو، وہ فرما دیا کرتے ہیں تو مسلمان نہیں ہے، تیرے ایمان لانے کا وقت آ گیا ہے. اللہ اللہ اللہ. بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا سر، بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوار تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوار تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوار تیرا. اور یہ اللہ کا فضل ہے، یہ شانیں، یہ عطائیں، یہ کرم نوازیاں، یہ میریکلز کا عطا کرنا، یہ اللہ کریم کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. اور واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے خاص کر لیتا ہے. اولیاء اصحاب کہف بھلے ہوں، ان کا ذکر قرآن کریم میں جو ہے وہ موجود ہے. یاد رکھیے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے افضل ہیں، یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور کی امت کے جو اولیاء ہیں، یہ پہلی امت کے جو اولیاء ہیں ان سے بھی کیا ہیں؟ افضل ہیں. اللہ اکبر. یہ ایک شان ہے. اور قرآن کریم میں کئی اولیاء کرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامات کا بیان فرمایا ہے. امیر سنت کا ایک پیارا سا ہمارے پاس ویڈیو پیکج ہے کہ غوث پاک کو غوث پاک کیوں کہتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث پاک کیوں کہتے ہیں. آئیے یہ بھی سنیے. عثمان منیر ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا فریاد رس اللہ ہے، تو حضرت عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کو غوث اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ غوث یہ ولیوں کی ایک بڑی قسم ہے، اور تین اس میں مطلب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہیں، اور ان کو یہ انعام اس پر ملا کہ انہوں نے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کروائی. یہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر بھی فائز ہوئے، اور ان کی اولاد میں غوثیت کبریٰ رکھ دی گئی. تو یہ ہمارے غوث الاعظم جو اس دور کے ہمارے غوث الاعظم ہیں، اور یہ امام مہدی تک یہ ان کی ترکیب رہے گی. تو یہ بھی حسنی حسینی سید ہیں، والد کی طرف سے حسنی ہے، والدہ کی طرف سے حسینی ہے. اور امام مہدی بھی غوثیت کبریٰ پر ہوں گے، یہ بھی حسنی حسینی سید ہوں گے. تو یہ غوث اعظم، یہ غوث ایک منصب ہے، ایک ولایت ہے. تو اس میں مطلب ان کو غوث اعظم کہنے میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی برابری کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق فریاد رس ہے، اور غوث پاک یقیناً مخلوق ہیں. تو یہ اللہ کی عطا سے جتنا اختیار عطا فرمایا گیا اس کے مطابق یہ فریاد رس ہیں، فریاد سننے والے ہیں، فریاد کو پہنچنے والے ہیں. تو جو کچھ اولیاء کرام کے تصرفات ہیں وہ صرف اللہ کی عطا سے ہیں. اللہ کی دیے بغیر، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی نہ ذرہ دے سکتا ہے، نہ پتہ ہلا سکتا ہے.
یہ عقیدہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی برابری کیسے ہو جائے گی؟ اللہ کا جو بھی ہے صفت وہ سب کے سب قدیم ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے. یہ نہیں کوئی صفت ایسی نہیں ہے، کوئی خوبی ایسی نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھی بعد میں آ گئی. ہمیشہ 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 سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کسی میں یہ بھی نہیں کہ کچھ عرصے کے بعد کمی آ جائے، ایسا بھی نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ. اور دیگر بندوں کا ہمیشہ ہمیشہ سے تو ہے ہی نہیں. ایک تو یہ فرق بالکل موٹا سا فرق ہے، واضح. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے کچھ نہیں دیا. اللہ کی صفات خود بخود ہے نا. اور باقی اولیاء کرام یا جو بھی ہیں ان کو اللہ نے عطا کیا ہے. تو جب اللہ نے عطا کیا ہے تو برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ شیطان کے وسوسے ہیں، ان کی طرف نہ جائے. واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت امیر سنت نے گفتگو فرمائی ہے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ خلیل بھائی کی اجازت سے کیا بات. خلیل بھائی فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا. اور اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے خوبصورت، اللہ اکبر فرماتے ہیں سورج جگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے. سورج جگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے. افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا. اللہ اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث پاک کی، اور کیا لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے بھی، کمال ہی کر دیا. سبحان اللہ. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. واہ واہ، سبحان اللہ. جی والدین کی بارگاہ میں، غوث پاک کے والدین. جی کسی شخصیت کو دیکھنا ہو تو اس کی والدین کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، ان کا خاندان. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پاکیزہ خاندان، والدین بڑی عظیم و شان تھے. آپ کے والد گرامی ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہایت پرہیزگار اور تقوی والے، اور بغداد میں آپ کا ایک بہت بڑا مقام تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حق گو تھے. آپ کسی سے کوئی ڈرنا، کوئی اس قسم کا کوئی وہ نہیں تھا. اللہ والے تھے، اللہ والے صرف اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، واہ واہ، اور کسی سے نہیں ڈرتے. سبحان اللہ. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ جا رہے تھے، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ مٹکوں میں خلیفہ وقت کی جو ہے وہ شراب لے کے جا رہے تھے. صحیح. تو آپ نے وہ مٹکے توڑ دیے. تو وہ جو خادم تھے ان کو کچھ بولنے کی جرات نہ ہوئی، وہ چپ کر کے سہم گئے اور جا کر خلیفہ کو بتایا کہ انہوں نے مٹکے توڑ دیے ہیں. خلیفہ بڑے غصے میں آیا، اس نے کہا بلاؤ ان کو. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے گئے تو وہ بڑے غصے کے اندر، جلال کے اندر بیٹھا اور کہنے لگا کہ آپ کو کس نے، آپ نے ان کی محنت ضائع کر دی، کیسے آپ نے کیوں توڑ دی ہے؟ کس نے کہا تھا آپ، کس نے آپ کو محتسب مقرر کیا ہے کہ آپ احتساب کرنے لگ جائیں؟ آپ نے فرمایا بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ، آپ نے فرمایا جس نے تجھے حکومت دی ہے اسی نے مجھے محتسب بنایا ہے. صحیح. بس یہ کہنا تھا کہ حاکم جو ہے ایک دم سہم گیا اور
کہنے لگا کہ حضور ٹھیک ہے، آپ آئندہ بھی اگر کچھ ایسا دیکھیں تو آپ بالکل ہمیں روکیں، آپ میری طرف سے محتسب ہیں، آپ کوئی برائی دیکھیں مجھے آپ ٹوکیں، مجھے آپ روکیں۔ آپ نے فرمایا مجھے جب پروردگار نے محتسب بنا دیا ہے تو مجھے مخلوق کی طرف سے یہ اعزاز نہیں چاہیے، میں جہاں برائی دیکھوں گا اس برائی کو روکوں گا۔ اللہ اکبر، یہ ان کی شان و عظمت۔ آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی بڑے پرہیزگار اور متقی اور یوں سمجھیے کہ اعلیٰ قسم کے اولیاء کرام میں سے تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ انتہائی پرہیزگار، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اتنی یوں سمجھیے کہ خوف خدا کے عالم میں تھیں کہ آپ کو ایک طویل واقعہ جو ہے جس کے اندر آپ کے والد گرامی نے کہا تھا کہ میری بیٹی نے کبھی وہ آنکھوں سے نابینا ہے، وہ ہاتھوں سے معذور ہے، وہ پاؤں سے معذور ہے، جب بعد میں پتہ چلا تو اس کا مطلب یہ تھا، معذور کا مطلب یہ تھا کہ میری بیٹی یعنی غوث پاک کی والدہ نے کبھی آنکھوں سے کبھی کوئی حرام نہیں دیکھا، کبھی اپنے پاؤں حرام کی طرف نہیں چل کر گئیں، کبھی ہاتھوں سے حرام نہیں پکڑا۔ جب خوف خدا والے حضرت ابو موسیٰ سید جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں اور اتنی خوف خدا والی والدہ ہوں، ان سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پھر وقت غوث اعظم ہی ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سارا ہی خاندان، آپ کی پھوپھی جان رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ بھی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی تھی، مقرب بندی تھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کیا کرتی ہوں قبول۔ مدینہ مدینہ، مرحبا، ماشاءاللہ۔ کال شامل کرتے ہیں پھر مزید آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی محمد سلیم رضا اتاری احمد پور شرقیہ محراب والا سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلمان بھائی ابھی جو کلام پڑھا ہمارے قاری خلیل بھائی نے، تو اس کلام میں جو یہ نعتیہ اشعار تھا کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، تو یہ ہر بندہ الحمدللہ یہ کہتا بھی ہے اور یہ حق بھی ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی ملا ہے، لیکن یہ جو بندہ کہتا ہے اس کے بدلے ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا پیش کیا، یعنی عملی طور پر سنتوں کے حوالے سے، عملی طور پر نمازوں کے حوالے سے، اس معاملے پر کچھ مدنی پور ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ جی راشد بھائی، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ یہ واقعی ہر بندہ کہتا ہے، جو بھی عاشق رسول ہے، جو صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، وہ کئی مرتبہ اظہار کرتا ہے جی مجھے جو کچھ ملا ہے سرکار کے صدقے ملا ہے، اہل بیت کے صدقے ملا ہے، تو بھئی آپ نے اس کے بدلے میں کیا کیا ہے۔ صحیح۔ دنیاوی طور پر بھی ایک قاعدہ ہے کہ جب آپ کا کوئی آپ پر احسان کرتا ہے تو آپ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شکریہ آپ کی زبان سے بھی ہوتا ہے، آپ کے اظہار سے بھی ہوتا ہے، آپ کے کردار سے بھی ہوتا ہے۔ تو بلا شک و شبہ اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان کہ ہمیں ایمان کی نعمت جو ملی، ہمیں جو رب کی پہچان ملی، ماں باپ کا ادب احترام کرنے کا جو ہمیں سلیقہ آیا، زندگی گزارنے کا جو طریقہ آیا، یہ یقیناً نبی پاک علیہ السلام کی عمدہ تعلیمات کی بدولت آیا۔ لیکن ہم اس کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں؟ گناہوں میں زندگی بسر ہو رہی ہے، نیکیوں سے دور ہو چکے ہیں، اپنے ان کے نیک لوگوں کی مجالس سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اپنے عبادات پر غور کریں، نمازوں سے دور ہو چکے ہیں، زبان کا غلط استعمال ہے، اور کیسے کیسے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ کیا یہ نعمت کا شکر ہے یا کفران نعمت ہے، ناشکری ہے؟ اور کہا جاتا ہے کہ جس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاتا تو پھر وہ نعمت بندے سے لے لی جاتی ہے۔ اگر ہم نے اس نعمت پر شکر ادا نہ کیا تو اللہ نہ کرے جو ہمارے سامنے اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں کہ بسا اوقات پھر بندہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ نیک لوگوں کی محفل سے دور ہو جاتا ہے، گناہوں میں بہت زیادہ وہ آگے چلا جاتا ہے، اور بسا اوقات تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں بے ادبی تک کرنا وہ شروع کر دیتا ہے۔ یہ نتیجہ اس بات کا ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ والوں سے دور ہوتے ہیں تو پھر آپ کسی دوسرے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بعد میں بہت زیادہ شرمسار بھی ہوتے ہیں، ذلیل بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ سوچتے ہیں کاش میں نے اس وقت کی قدر کی ہوتی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کی ہوتی۔ اس کی واضح مثال سلمان بھائی اگر دیکھیں تو دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے، جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہتے ہیں، اجتماعات میں جاتے ہیں، اسی طرح مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، مدنی چینل دیکھتے ہیں، مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں، تو ان کے عمل میں ہمیں نکھار نظر آتا ہے۔ اور جو مدنی ماحول میں آنے کے بعد جب اس سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی زندگی کا ایک انداز کیا ہوتا ہے، نمازیں تک ان سے چھوٹ جاتی ہیں، معاذ اللہ داڑیاں تک وہ صاف کروا لیتے ہیں، اور گناہوں بھری مجالس میں جا کر وہ کس طرح
اپنے اس دنیا کو برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ماں باپ بھی بسا اوقات کہتے ہیں، اولاد بھی کہتی ہے کاش ہم دوبارہ اسی مدنی ماحول میں ہوتے اور کاش ہم اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ تو ہمیں بھی بہرحال اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ مدنی ماحول سے بستا رہیں گے تو انشاءاللہ یہ اچھا ذہن ملتا رہے گا، سنتوں پہ عمل کا جذبہ ملتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی 7-8 مہینے سے جو ہے نا ڈاکٹر کو چیک کرایا تھا، الرجی تھی، 700 الرجی آئی تھی رپورٹ میں، تو پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 200 ہونی چاہیے۔ 7-8 مہینے سے دوائیں لے رہا ہوں، کافی دوائیں دکھا رہا ہوں، تو کل چیک کرائی تو 1100 رپورٹ آئی ہے اور الرجی بڑھ گئی ہے، اور سانس لینے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، سانس پھول رہا ہے، مسجد جانا بھی جو ہے مسئلہ ہو رہا ہے۔ میں تو خلیل بھائی سے مشورہ لینا تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے تو بات مکمل سمجھ نہیں آئی، آپ سمجھ گئے نا؟ بٹ ٹھیک ہے جی، جو وہ سمجھ گیا تو ٹھیک ہے جی۔ محمد عارف اتاری باگڑیوں سے عرض کر رہا ہوں، خلیل بھائی آپ سے گزارش ہے کہ مجھے تقریباً 6-7 ماہ ہو گئے ہیں، مورچ لگے ہوئے ہیں، کوئی نسخہ عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ واہ ماشاءاللہ، قربان جاؤں آپ کی سادگی پہ، اللہ آپ کو برکتیں دے اور اللہ آپ کو شفا بھی عطا فرمائے، صحت بھی عطا فرمائے، آمین۔ جی میں بلال رضا اتاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں، خلیل انکل آپ مجھے یہ نعت سنا دیں، اے سب گنبد والے۔ ارے واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ، مرحبا جی۔ میری بیوی کو نا جی فالج کا اٹیک ہوا ہے جی، اس کے لیے کوئی روحانی عمل یا کوئی ویسے کوئی علاج دونوں میں؟ اللہ یعافیہا، اللہ ان کو عافیت بھی عطا فرمائے اور ان کو شفا بھی عطا فرمائے۔ جی سید شاہد ممتاز اتاری چمنی اتار چنیوڑ سے عرض گزار ہوں، ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ چل رہا ہے، کیا بات ہے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ سلمان بھائی ماشاءاللہ آپ کی بھی زیارتیں ہو رہی ہیں، آج خلیل بھائی کی بھی زیارتیں ہو رہی ہیں۔ خلیل بھائی سے گزارش کرنی تھی کہ یہ جو ہے کلام سنا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تیرے اس باغ کی بہار کو نہ لگے کسی کی نظر مرشد۔ مرحبا، ماشاءاللہ، بہت شکریہ حوصلہ افزائی کے لیے۔ جی میرا نام میمونہ تاریہ ہے، میں دارالاسلام توبہ سے بات کر رہی ہوں۔ خلیل بھائی، یہ آپ نے جو موٹے ہونے کا نسخہ بتایا تھا، اسے استعمال کیسے کرنا ہے؟ سنگارا 50 گرام، سفید زیرہ 50 گرام، مصری 50 گرام، ساور 50 گرام۔ ارے واہ بھائی، کیا بات ہے، آپ کو تو نسخہ بھی یاد ہے۔ چلے بتائیں خلیل بھائی، ایک ہی دفعہ بتائیں، ابھی چلے ابھی بتا۔ اس کو پیس لیجئے اور صبح شام ایک چھوٹی چمچ، اگر کوئی بڑا لینا چاہے تو وہ بڑی چمچ لے لے، دودھ سے لے لے تو اچھا ہے، کسی جوس سے بھی لے سکتے ہیں، جو فریش جوس ہوتا ہے اس سے بھی لے سکتے ہیں، پانی سے بھی لے سکتے ہیں، صبح و شام لے لیں، خالی پیٹ لیں تو اچھا ہے، اور کھانے کے بعد بھی آدھے 1 گھنٹے بعد لے سکتے ہیں۔ اس سے کیا بندہ موٹا ہوگا؟ جی، جسمانی جو کمزوری ہوتی ہے، جیسے جو ویٹ ہوتے ہیں نا، مطلب جسے کہیں کہ اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے، اب میرے ذہن میں آ رہا ہے، زبان پہ وہ نہیں آ رہا، کہ ویٹ گین جن کو، جو انڈر ویٹ ہوتے ہیں لوگ، جو کچھ اوور ویٹ ہوتے ہیں، کچھ انڈر ویٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس سے مطلب یہ فائدہ مند ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے یا کھانا بندہ کھاتا ہے، اس سے سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہوتے؟ ہاں، یہ دیسی جڑی بوٹیاں، اور اس کوشش یہاں یہی ہوتی ہے اور یہی ترکیب ہے الحمدللہ، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسانوں میں بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے، تو وہی بات کی جاتی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جو نفع ہی پہنچائے، اور ایسی باتیں ہیں کہ جو تھوڑا مشکل ہوتی ہیں، جس میں ہوتی وہ نفع والی ہے، مگر وہ اگر بنانے جائیں گے تو ہو سکتا ہے نقصان کا شکار ہو جائیں، تو ان چیزوں سے بھی بچا جاتا ہے۔ آسان سے آسان کوشش کی جاتی ہے، مگر پھر بھی لوگوں کے جڑی بوٹیوں کے نام تو مشکل ہی لگتے ہیں، تو بہرحال یہ مدنی چینل سے یہی کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہو اور آسان سے آسان چیزیں پیش کی جائیں تاکہ لوگ اس کو بآسانی بنا کر استعمال کریں اور فائدہ بھی اچھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مرحبا۔ آپ کی کالز بھی لے رہے ہیں، میسیجز بھی ہیں۔ کوئٹہ کینٹ سے میسیج ہے، حوصلہ افزائی ہے اس میں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان کا کہنا ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی ٹی وی کے پروگرام میں میسیج کیا ہے، بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، جزاک اللہ، مدنی چینل دیکھتے رہیں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جی کراچی سے میسیج ہے، اور پروگرام اچھا ہے، بہت شکریہ، اور بہت اچھا ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ کامیابیاں عطا فرمائے، جزاک اللہ آپ کی دعا کے لیے، بہت شکریہ۔ ایک بڑا یہ طویل سا میسیج ہے،
انشاءاللہ اس کو بھی میں عرض کرتا ہوں، دیکھتا ہوں. چلیں آگے چلتے ہیں، کال دو چار شامل کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی محمد افلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. خلیل بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ، سلامت رہیں. جی میرا نام محمد بلال اتاری ہے. آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا اور خوبصورت اور برکتوں والا ہے. مجھے یہ نہ سنا دے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. مرحبا، ماشاءاللہ. خلیل بھائی کچھ کلام سنائیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ایک پیکج بھی دکھانا ہے آپ کو انشاءاللہ. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے سبز گنبد کو للہ ذرا کرنا روشن میری تربت کو، للہ ذرا کرنا جب وقت نظر دیدار عطا کرنا. ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد. سوہنے پیر کراچی والے بن تیرے کون سنبھالے، ہر پاسے گناہ تیرے آیا نازک دور، ہم پہ رکھنا سدا نظر
मुर्शिद तेरे इस बाग की बहारों को, तेरे इस बाग की बहारों को, तेरे इस बाग की बहारों को ना किसी की लगे नजर मुर्शिद, ना किसी की लगे नजर मुर्शिद, ना किसी की लगे नजर मुर्शिद, हम पे रखना सदा नजर मुर्शिद। माशाल्लाह। आपको यहाँ पर हम एक टॉपिक जो है उस पर इरशाद गौसे पाक है ना, गौस पाक ने फरमाया, ये इसका उन्वान है वीडियो पैकेज का। आइए आपको दिखाते हैं। आइए सुनते हैं गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क्या फरमाया। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा अपनी नफसानी ख्वाहिशात और लंबी उम्मीदों को छोड़ देता है और उसका मकसूद सिर्फ रब ताला अज़्ज़ा वजल की ज़ात तक महदूद हो जाता है, फिर रब ताला अज़्ज़ा वजल उसे अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह तबारक व ताला उसे मकबूल बंदों में शामिल करता है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करने लग जाता है। और जब अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे से मोहब्बत करने लगता है तो अल्लाह ताला का खुसूसी फजलो करम उस बंदे पे साया फिगन हो जाता है। अल्लाह तबारक व ताला अपनी खास नेमतें अपने इस बंदे को अता फरमाता है और फिर अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत के दरवाजे इसके लिए खोल देता है और फिर इससे वादा किया जाता है कि रहमत इलाही के ये दरवाजे अब इस पर कभी बंद नहीं होंगे। फिर वो बंदा अल्लाह तबारक व ताला का होकर रह जाता है, इसे हम अल्लाह का वली कहते हैं। अब ये बंदा जो अल्लाह तबारक व ताला का वली गोया के बन जाता है, अब ये इरादा अल्लाह तबारक व ताला के इरादे के साथ करता है और इसकी तदबीर उसकी तदबीर के साथ होती है, इसकी चाहत उसकी चाहत के साथ होती है, इसकी रज़ा उसकी रज़ा में होती है और ये सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम की पाबंदी करता है। एक तवील हदीस, उसका खुलासा इस तरह से है कि जब अल्लाह तबारक व ताला अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील को हुक्म देता है कि जिब्रील, मैं अपने इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। सैयदना जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं और फिर ये आसमान के फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि रब ताला और मैं जिब्रील फलां बंदे से मोहब्बत करते हैं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर तमाम अहले आसमान उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर अल्लाह तबारक व ताला अपने उस बंदे की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है और अहले दुनिया भी उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने औलिया की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। हमारे बहुत ही प्यारे मलिक इस्लामी जनाब की बिला मोहम्मद खालिद हुसैन महर मोहम्मद खालिद हुसैन अत्तारी, माशाल्लाह मदनी, इन्होंने रिकॉर्ड करवा कर भेजा है। बहुत शुक्रिया खालिद भाई को, अल्लाह करीम जज़ाए खैर भी अता फरमाए। बड़ा प्यारा सा इरशाद गौसे पाक होता है, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह लंबी उम्मीदों से बचाए। खलील भाई से कुछ आपने जो है वो पूछे हैं इलाज वगैरह, वो आप बताएं खलील भाई, फिर हम इंशाल्लाह राशिद भाई की तरफ आएंगे और कुछ कसीदा गौसिया की भी बात होगी इंशाल्लाह। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फालिज के इलाज के हवाले से इरशाद फरमाया था, अल्लाह करीम सेहत व सलामती अता फरमाए। फालिज का रूहानी इलाज अर्ज़ करता हूँ क्योंकि इसका जो घरेलू इलाज होता है उसके लिए बाकायदा इलाज करवाना होता है। बाद औक़ात बीपी हाई होने की वजह से भी ऐसा होता है, बाद औक़ात बीपी लो होने की वजह से भी ऐसा हो जाता है, बाद औक़ात शुगर हाई होने की वजह से ऐसा होता है। तो जैसा मामला उसके हिसाब से इसका इलाज बातदरीज होता है। तो इसलिए फालिज का कोई भी इस तरह का इलाज जो है कोई घरेलू इलाज फौरी करना नहीं चाहिए। वैसे जो भी अर्ज़ किया जाता है वो तबीब के मशवरे ही से करना होता है, मगर रूहानी इलाज अर्ज़ करता हूँ वो ये है कि सूरह ज़िलज़ाल, कुरान पाक के 30वें पारे के अंदर सूरह ज़िलज़ाल, इसको स्टील की यानी लोहे की जो प्लेट होती है इसके अंदर एक मरतबा लिख लें और लिख कर उसको रख लें और मरीज़ जो है रोज़ाना उसकी ज़ियारत करता रहे, उसको देखता रहे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से भी शिफा हासिल होगी। और दूसरा काम ये करना है कि एक और दूसरी प्लेट पर
इंक वगैरह से, जर्दे के या ज़ाफ़रान के रंग से, या जो भी आपके मुयस्सर हो आपको, उससे जो है दोबारा एक और प्लेट पर लिखें। तो वो इस तरह से लिखना है कि वो उस पर लिखें और फिर उसको पानी उसमें डालकर उसको रोज़ पीना है। तो फिर दूसरे दिन नई प्लेट लिखें। तो यूँ रोज़ाना एक सूरह ज़िलज़ाल जो है वो तो लिखी हुई है, वो उसकी ज़ियारत करते रहें, उसको देखते रहें, और एक प्लेट जो है वो रोज़ाना लेकर उस पर लिखें और उसको पी लिया जाए। तो बावुज़ू लिखना है, और जो शख्स उसको पिए तो कोशिश करें कि यानी कि बावुज़ू उसको जो आराम, जो भी कुरान पाक वगैरह है, ये सारे काम उसने बावुज़ू करने हैं। ये तो हो गया फालिज का इलाज। इसी तरह से एलर्जी के हवाले से उन्होंने फरमाया था, तो इसके लिए अंडा और मछली और बड़ा गोश्त, ये 3 चीज़ें जो है बंद कर दें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा सा जो शानदार अर्ज़ कर देता हूँ, है कड़वा। चूँकि जितनी भी इस तरह की दवाइयाँ होती हैं वो ज़्यादातर कड़वी होती हैं, या फिर ये है कि उसको कैप्सूल वगैरह में डाल के दिया जाता है, तो फिर उसका डोज जो है बहुत हल्का हो जाता है। तो वो बच्चों को तो चल जाता है, बड़ों के लिए ज़रा वो यानी कि फिर दवा कम पड़ती है। तो इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें और ये इस्तेमाल करें, अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा होगा। वो क्या लेना है आपने, चराइता लेना है। इसको नेपाली चराइता कहा जाता है। एक दूसरा भी होता है, आपने नेपाली चराइता लेना है, ये आपने तकरीबन 6 ग्राम लेना है। और एक चीज़ होती है जड़ी बूटी, से कहा जाता है शातरा, ये भी आपने 6 ग्राम लेनी है। और उशबा, ये भी 6 ग्राम लेनी है। ये 3 चीज़ें हो गई, चराइता नेपाली, शातरा और उशबा 6-6 ग्राम। बाकी इसके साथ आपने लेना उनाब के 6 दाने। उनाब ये बेर की तरह छोटे छोटे होते हैं, 6 दाने आपने ये लेने हैं। इसी तरह से हलीला सिया, छोटी हड़ को कहा जाता है, और साथ ही संदल सफ़ेद, ये इसको भी आपने 3 ग्राम लेना है। हलीला सिया को भी 3 ग्राम, तो तकरीबन 3 दाने ले लें छोटे हलीला सिया के। वो संदल सफ़ेद 3 ग्राम, काली हड़, जी काली हड़। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, चराइता, उनाब, शातरा, हलीला सिया, संदल, उशबा। इन सब चीज़ों को 1-1.5 गिलास पानी के अंदर रात को मट्टी वगैरह के बर्तन में या जो भी हो आपके पास, उसके अंदर भिगो दें। पहले इसको धो लें, मट्टी होगी तो वो साफ़ हो जाएगी। उसके बाद इसको भिगो दें और सुबह जो है इसको छान कर पी लिया जाए। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर ऐसा फ़र्क पड़ जाएगा। अगर कुछ भी नहीं मिलता तो सिर्फ गुल मुंडी ले लें, गुल मुंडी। तो वो गुल मुंडी और उनाब ये आमतौर से मिल जाता है, दोनों चीज़ों को 5-5, 6-6 दाने, गुल मुंडी के 10 दाने, उनाब के 5 दाने रात को भिगो दें और सुबह इसका पानी पी लें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इसी तरह से कमर दर्द के हवाले से पूछा था, तो कमर दर्द के बहुत सारे असबाब होते हैं, तो आप ये गौर कर लें कि वजह क्या है। अगर कोई मोहरे हिल जाते हैं और मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, बाद वक़्त कमज़ोरी होती है, तो एक आम सा इलाज मैं जनरली इलाज अर्ज़ कर देता हूँ, ये आप करें तो इंशाअल्लाह हर तरह के जो भी कमर दर्द के असबाब हैं उसमें ये फ़ायदा ही करेगा इंशाअल्लाह। अंजीर ले लें। अंजीर जो है बहुत ही मुबारक ये फल है, कुरान पाक में इसका ज़िक्र खैर है। 7 अदद अंजीर आपने लेने हैं, रोज़ाना इसको किसी भी वक्त जो है खा लें। बेहतर ये है कि बिस्मिल्लाह यानी जब खाएँ तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी इस तरह के अल्फाज हों मुबारक, तो ये पढ़ें। और बिस्मिल्लाह शाफ़ी बिस्मिल्लाह काफ़ी, जी ये पढ़ लें और बावुज़ू होकर खाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा हासिल होगा। चलते फिरते या सलामु या सलामु या गनीयु या सलामु पढ़ते रहें, अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा होगा। इसी तरह से मोशन के हवाले से मैं अर्ज़ कर देता हूँ, मोशन जिनको लगे हुए तो इसके भी मुख्तलिफ़ मामलात होते हैं। बाद वक़्त खूनी पेचिश होते हैं तो उसका कुछ मुख्तलिफ़ इलाज होता है। ये उसका इलाज अर्ज़ नहीं कर रहा हूँ, आम जो मोशन होता है ये उसका इलाज है। वो ये है कि देसी पुदीना, जो पुदीना घर के अंदर हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो वो देसी पुदीना वो आप चाहें तो खुश्क ले लें, चाहें तो आप ताज़ा भी ले सकते हैं। वो आपने तकरीबन खुश्क हो तो आपने इसको लेना है तकरीबन अगर ताज़ा लेना है तो 10-15 पत्ते लेने हैं, और अगर खुश्क लेना है तो आप समझ लें कि 2-3 चम्मच आप ले लें। और इसी तरह से छोटी इलायची, ये छोटी इलायची ये 1 लेनी है। और तीसरी चीज़ है इसके अंदर बादियान, बादियान कहते हैं सौंफ को, सौंफ को बादियान कहा जाता है। ये आपने लेना है तकरीबन जैसे 1 चम्मच ये ले लें। और मीठा सोडा ये तकरीबन 1 ग्राम उसके अंदर शामिल कर लें, बिल्कुल थोड़ा सा। तो ये मीठा सोडा ये शामिल करके इसको जो है आपने इसको आप 1 खुराक इसकी यूँ बना सकते हैं। वरना ये करना है आम, अगर जनरली जैसे ज़्यादा इसको बना के रखना है तो फिर देसी पुदीना आप 2 तोला ले लें तकरीबन 25 ग्राम, और छोटी इलायची जो है ये 12 ग्राम ले लें, और सौंफ भी 25 ग्राम के आसपास, और मीठा सोडा 12 ग्राम। मीठा सोडा और छोटी इलायची 12-12 ग्राम। दूसरी चीज़ें दोनों जो हैं ये 25-25 ग्राम ले लें, देसी पुदीना और सौंफ।
تو ان کو پیس کے رکھ لیں, صبح شام ایک ایک چمچ استعمال کریں, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اگر کسی بھی طرح سے موشن نہ رک رہے ہوں تو ایک علاج اور ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ آم کی جو گٹھلی ہوتی ہے, اس کا جو گودا ہوتا اندر, جو اس کے آم کی گٹھلی کو اگر آپ چھیلیں گے, اس کو توڑیں گے جس طرح بادام کو توڑتے ہیں, تو اس کے اندر سے اس کی مغز نکلتا ہے وہ, اور اسی طرح سے جامن کی گٹھلی, اس کو آپ توڑیں گے, اس کا مغز نکالیں گے, تو یہ دونوں چیزیں اگر آپ 25-25 گرام لے کر ان کو پیس لیں اور صبح شام ایک ایک چمچ استعمال کریں, تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہر طرح کے موشن وغیرہ کے حوالے سے فائدہ ہوتا ہے. جامن کے وہ گٹھلی نہ ملے تو جامن کے پتے لے سکتے ہیں, جامن کے پتے بھی بہت زیادہ مفید ہیں. صحیح, چلیں جی, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے, شفا عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے. واپس اپنے موضوع پر آتے ہیں, غوث پاک. جی راشد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے عالم وجد و کیف میں ایک قصیدے کے اشعار بیان کیے, جسے لکھ لیا گیا. اس قصیدہ غوثیہ میں کیا ہے, آپ اگر پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ پڑھیں, تو انسان یوں سمجھیے کہ عشق و محبت, معرفت غوث پاک کی شخصیت میں ایسا, وہ آپ کی سحر والی شخصیت میں ایسا گرفتار ہو جاتا ہے, ایک بے ساختہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی کامل اور آپ بڑے برگزیدہ بندے ہیں. میں ان اشعار کو تھوڑا دوسرے انداز میں بیان کرتا ہوں. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف آپ کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے اشعار کی صورت میں. غوث پاک کی بارگاہ میں ہم پوچھتے ہیں, حضور آپ کا نام کیا ہے اور آپ کے جد اعلیٰ کا مقام کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں, عبد القادر المشہور اسمی و جدی صاحب العین الکمالی. حضور آپ کے جد اعلیٰ کون ہیں؟ فرماتے ہیں, نبی ہاشمی مکی حجازی ہوا جدی بھی نلت الموالی. حضور آپ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں, انا الحسنی والمخدع مقامی و اقدامی علی عنق الرجالی. حضور آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ کا لقب کیا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں, انا الجیلی محی الدین لقبی و اعلامی علی رأس الجبالی. حضور آپ مقام قطبیت پر کیسے فائز ہوئے؟ غوث پاک فرماتے ہیں, درست العلم حتی صرت قطبا و نلت السعد من مولا الموالی. حضور آپ اقطاب زمانہ کے سردار کون ہیں؟ فرماتے ہیں, وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالِ. حضور آپ نے اپنے زمانے کے اقطاب کو کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں, فَقُلْتُ لِسَائِرِ الْأَقْطَابِ لُمُّوا بِحَالِي وَادْخُلُوا أَنْتُمْ رِجَالِي. حضور آپ کی حکومت کہاں تک ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں, بلاد اللہ ملکی تحت حکمی و وقتی قبل قلبی قد صفالی. حضور آپ کے نام کا شہرہ کہاں تک ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں, طبولی فی السماء والارض دکت و شاؤس السعادت قد بدالی. سیدی کیا مہینے اور زمانے بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں, وما منہا شہور او دہور تمر و تنقضی الا اتالی و تخبرنی بما یأتی و یجری و تعلمنی فاقصر عن جدالی. حضور آپ نے اللہ پاک کے کتنے شہروں کو دیکھا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں, نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. کیا اولیاء کرام میں کسی کو آپ جیسا مرتبہ بھی حاصل ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں, فمن فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم والتصریف حالی. آپ کن کے نقش قدم پر چلتے ہیں؟ فرماتے ہیں, وَكُلُّ وَلِيِّ اللَّهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں, انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذو الجلالی. حضور آپ کے مریدوں کی شان اور مقام کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں, رجالی فی حواجرہم صیام وفی ظلم اللیالی کالآلی. حضور آخر میں آپ اپنے مریدوں کے لیے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ تو غوث پاک اپنے مریدوں کے لیے فرماتے ہیں, مریدی لا تخف واشن فانی عزوم قاتل عند القتال. مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی. مریدی ہم وطب واشتح وغنی وفعل ما تشاء فالاسم عالی. تو یہ غوث پاک کے وہ اشعار ہیں جو آپ کی مبارک زبان سے نکلے, اور ان اشعار کے بارے میں
مولانا شاہ عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زبان سے یہ جو کلام نکلا ہے، آپ نے جو اشعار کہے ہیں، ان میں بعض اشعار میں جو آپ نے اپنے مقام و مرتبے کا اظہار کیا ہے بطور تحریص نعمت بیان کیا ہے. اسی وجہ سے فتوح الغیب کے حاشیے میں لکھا ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ جب وہ اشعار کہتے تو آخر میں کہتے ولا فخرا وہذا من فضل ربی، کہ میں اس بات پر فخر نہیں کرتا، یہ خاص میرے رب کا مجھ پر فضل ہے. اللہ پاک غوث پاک کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ان کی برکتوں سے ہمیں فیض یاب فرمائے. آمین آمین آمین. اچھا یہ بھی ایک اور بات بھی کلیئر کر دیں کہ یہ کوئی ایسے غوث پاک سے مکالمہ نہیں ہوا جی، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھی غوث پاک سے سوال ہو رہا ہے اور وہ جواب دیں. راشد بھائی نے ایک تخیلاتی ایک اس کو انداز میں نے شروع میں اس لیے عرض کیا تھا کہ غوث پاک نے بیان کیا تو ایک سمجھانے کے لیے تاکہ ایک مطلب اس طرح آسانی سے سمجھ میں آئے. چلیں یہ بھی ایک بات ہوگی. چلیں کلیئر ہو گیا. آگے ہے جی غوث پاک کی عظمت اور شان، آپ کا علم، آپ کا مقام، یہ بھی ہم نے بات کی. مخلوق خدا پر آپ کی مہربانی، عدنان بھی میں چاہوں گا آپ اس پر آئیں اور ہم بھی اس سے جو ہے وہ کچھ سیکھیں. ہمیں بھی مخلوق خدا پر مہربان ہونا ہے. جی حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایک امت کا درد اور مخلوق کی جو ایک ان کی ہدایت اور اصلاح کے حوالے سے جو آپ کو فکر لاحق تھی، آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میں اس بات کا میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر دوزخ کے دروازے بند ہو جائیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں. اور فرماتے ہیں کہ میں یہ اس لیے کہتا ہوں رب کی رحمت پر بھروسہ کر کے، فرماتے ہیں کہ تمہارا غم میں اپنا غم سمجھتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہاری اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہوں. اس طرح کا بار بار ارشاد فرمایا اور مختلف انداز میں جو آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کی امت کے ساتھ اپنی محبت کا والہانہ جو اظہار فرمایا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے. اور پھر مخلوق خدا پر بالخصوص جو آپ کے خدام ہیں، جو طلبہ ہیں، طلبہ علم دین ہیں، ان پر جو آپ کی شفقت ہے، رحم دلی ہے. آپ روزانہ سبق پڑھایا کرتے تھے، کوئی ناغہ نہیں ہوا کرتا تھا طلبہ اکرام کو. جن کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا غوث پاک اپنے شہزادے کو کھانا دے کر خود بھیجا کرتے تھے کہ یہ ان کو دے کر آؤ. جس کے پاس لکھنے کے لیے قلم نہیں ہوا کرتا تھا اسے قلم عطا فرمایا. یعنی کھانا غوث پاک کے گھر سے آیا کرتا. بالکل طلبہ علم دین کے لیے. اور اس کو علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا، جو شاگرد ہیں سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے. اور آپ خدام پر جو آپ کی شفقت تھی، اتنی کثرت کے ساتھ لوگ آیا کرتے تھے، بڑے سخی، بڑے فیاض تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خوب دن بھر جو ہے نا ایک خادم گھر کے باہر کھڑا رہتا تھا جس کے ہاتھ میں روٹیاں ہوا کرتی تھی اور صدائیں لگاتا تھا، ہے کوئی جس کو کھانے کی طلب ہو اسے دے دیا جائے. دن اور رات یہ کیفیت ہوا کرتی تھی، یعنی کوئی ضرورت مند ہے خالی نہ جائے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے در سے. اور آپ کا مبارک انداز ایسا تھا، جب خدام سودا لا کے تھک جایا کرتے تھے نا تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی اب کوئی آئے گا تو وہ بھوکا جائے گا، پھر غوث پاک خود اس کی خدمت کے لیے مامور ہوتے. آپ خود جایا کرتے تھے، خدام آرام کر رہے ہوتے، وہ تھک گئے دن بھر کام کاج کر کے، غوث پاک رضی اللہ عنہ خود اس کے لیے بازار تشریف لے جاتے، سامان خریدتے اور یہ فرماتے تھے اس لیے کرتا ہوں کہ اپنے نانا جان کی اتباع کے. نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز ہے. گھر کا سامان بھی لے کر آیا کرتے تھے. جب سفر میں تشریف لے جاتے خدام پر کیسی شفقت فرمایا کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جہاں قافلہ رکتا نا اپنے ہاتھوں سے گندم پیستے اور آٹا گوندتے اور پھر اس کی روٹیاں بناتے اور پھر غلاموں میں تقسیم فرمایا کرتے تھے. اور گھر کے کام کاج، بچوں پہ شفقت. اللہ اکبر. سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ ایک بار 7 شہزادے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے چھوٹے، سب چھوٹی چھوٹی عمر کے تھے، آپ کے پاس آئے. ہر ایک کے ہاتھ میں نا آدھا درہم تھا، آدھا درہم، یوں کہہ لیں ہمارے ہاں آدھا روپیہ تھا ان کے پاس. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ نے ہر ایک کو نا آدھا اور عطا فرمایا. ایک ہو گیا اور ان سے فرمایا اب یہ مجھے دے دو. سارے سب نے دے دیے. اب فرمایا تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا چاہیے. ہر ایک سے پوچھا، بچوں نے بتایا کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے. غوث پاک رضی اللہ عنہ خود اٹھے، بازار گئے، جس نے جو مانگا تھا اسے لا کے آپ نے عطا فرمایا. یہ اپنی اولاد پر غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شفقت کا انداز تھا. اور اہل خانہ پر جو شفقت تھی، آپ کے بیٹے حضرت سید یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ایک بار والدہ ماجدہ بیمار ہو گئیں. سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، آپ نے خود گندم کو پیسا، خود آٹا گوندا، خود روٹیاں بنائی
اور اپنے کندھے پر خود پانی اٹھا کر جو ہے وہ گھر لایا کرتے تھے، اور یوں آپ نے گھر کے کام کاج خود کیے۔ یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت تھی، غوث پاک رضی اللہ عنہ کا بھی مبارک انداز ہے۔ اور آپ جو آپ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے ان کی تعظیم بھی کیا کرتے تھے، اور آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ یہ مبارک انداز ہے غوث پاک رضی اللہ عنہ کا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ملنے والوں کے ساتھ، اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ، اپنے خدام کے ساتھ۔ جب یہ اتنے بڑے مقام و مرتبے والے، اور حقیقت میں یہ وہ مقام و مرتبے والے تھے، ان کے پاس بیٹھ کر کوئی بندہ یہ فرق نہیں محسوس کر سکتا تھا کہ مجھ سے کم محبت کرتے ہیں، فلاں سے زیادہ کرتے ہیں۔ ہر ایک یہی محسوس کرتا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ مجھ ہی سے سب سے بڑھ کر محبت فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم لوگوں کو عزت دیں، مسلمانوں کے کام آئیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا یہی مبارک انداز غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی مخلوق پر شفقت کی ایک بات میں عرض کر دوں عمران بھائی کی بات کو مزید برتیں حاصل کرنے کے لیے۔ ایک شخص آپ نے دیکھا اسے کہ وہ ذرا غم زدہ ہے، ذرا پریشان ہے، تو آپ کی بارگاہ سے جیسے ہی وہ آیا، گزرا، حاضر ہوا، تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو وہ کہنے لگا حضور میں دریا دجلہ پار کرنے کے لیے جا رہا تھا، دیکھا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، کشتی والے نے مجھے بٹھائے نہیں، بولا نکلو یہاں سے، پیسے نہیں ہے، یہاں آ گئے ہو پار کرنے، کرایہ دو۔ میرے پاس تو کرایہ ہی نہیں تھا۔ اتنے میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا جس نے 30 دینار، سونے کے ہوتے دینار، سکے 30 دینار آپ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ آپ نے وہ 30 دینار اٹھائے اور اس شخص کو دیے، فرمایا جاؤ اس کشتی والے کو دو، اسے کہو تمہیں بھی پار پہنچا دے اور آئندہ کسی غریب کو نہ روکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ شفقت ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ کی بارگاہ وہ زمانہ تھا اور آج تک اللہ کے اولیاء اگر قبروں میں چلے جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا فیض رک جاتا ہے، ان کا دریا جو بہ رہا تھا، جو شفقتیں تھیں وہ ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا فیض کا جو دریا ہے وہ اور تیز بہنے لگ جاتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت بھی شفقتیں فرماتے تھے، آج بھی ڈبل 12 گھنٹے غوث پاک کے مزار پر ہر وقت خزانہ لٹ رہا ہے، بٹ رہا ہے، اور نہ صرف مزار پر بلکہ دنیا میں جہاں کہیں حضور غوث پاک کا چاہنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، وہ غوث پاک کے فیض کے دریا سے پاتا ہے۔ کیا بات ہے سلمان بھی، اس سے ہمیں بھی ایک سیکھنے کو یہی ملتا ہے کہ اللہ والوں کی مبارک زندگی کا انداز کیا تھا، کہ وہ جس طرح باہر مخلوق خدا پر شفقت کیا کرتے، ان کے دکھ درد میں شامل ہوتے، ان کی تکالیف میں ان کے ساتھ ہوتے، اپنے گھر والوں، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کا بھی خیال کرتے، اگر کبھی ان کو ضرورت ہوتی تو ان کے لیے بھی کام کیا کرتے تھے۔ آج اگر ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں، ہم باہر تو یوں سمجھے کہ گفتار کے بھی غازی ہیں، کردار کے بھی غازی ہیں، لیکن ہمارے گھر والے، ہمارے بیوی بچے، کیا وہ بھی ہمارے کردار سے متاثر ہیں؟ کیا ہم ان کے بھی دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کی بھی اسی طرح خدمت کرتے ہیں جس طرح ہم باہر دوسروں کو خدمت کا درس دیتے ہیں؟ تو یہ اللہ والوں کی زندگی کا ایک مبارک ایک حصہ ہوتا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان، آپ فرماتے ہیں من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے تو پھر رب کریم اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ یہ عاجزی صرف عام لوگوں کے سامنے ہی نہیں، اپنے گھر والوں کے سامنے بھی آپ کو عاجز بننا پڑتا ہے، اپنے بچوں کے سامنے بھی آپ کو بعض اوقات عاجز بننا پڑتا ہے، ان کے حقوق بھی آپ پر ہوتے ہیں جسے آپ نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گھر والوں کی دعاؤں سے بھی حصہ دیتا ہے، اور باہر سے بھی آپ کو اللہ عروج اور رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان، اور آپ مختلف پہلو لے رہے ہیں، اگر آپ یہ بھی پہلو لے لیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جنات پر کیسی حکومت۔ اللہ اکبر، یہ تو پورا موضوع ہے اور اس پر تفصیلی بات ہونی چاہیے، اور اس پر ہم کریں گے انشاءاللہ ماہ فاخر ربیع الاخر میں کریں گے۔ وقت گھڑی بتا رہی ہے، ابھی احترام پذیر ہے عابد بھائی، انشاءاللہ اس کو ہم اینڈنگ کی طرف لے جا رہے ہیں پروگرام کو۔ بڑی راشد بھائی نے جو بات کہی، میں اس کو تھوڑا اور اس میں ایک چیز ایڈ کر لوں کہ گھر والے اگر بیمار ہیں، گھر والے اگر بیمار ہیں، صفائی نہیں کر سکتے، تو گھر والا جو ہے وہ اگر گھر میں جھاڑو دے دے گا تو کوئی اس کی شان میں کمی جو ہے نا وہ نہیں آئے گی، کچھ بھی مطلب جو ہے نا وہ نہیں ہوگا، کر لینا چاہیے۔ گھر والے اگر جو ہے وہ بیمار ہیں اور جو ہے نا وہ بچے کا ڈائپر چینج کرنا ہے، اب اگر وہ مطلب ایسی سچویشن نہیں ہے، بعض ہوتا ہے بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی صورتحال اس طرح کی نہیں بن رہی ہوتی کہ یوں مطلب اٹھ کر کام کیا جا سکے،
وہ اگر بندہ بھی کر دے گا تو کوئی مطلب نہ اس کے ہاتھوں کو کچھ ہوگا، ہاتھ ٹوٹیں گے، نہ ہی کچھ جسم کا حصہ جو ہے نا وہ کٹ کے گر جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے، یہ بات میں نے اس لیے کہی تاکہ یہ دیکھیں رشتے احساس کے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، رشتے خیال کے ہوتے ہیں۔ میرے 50 کام ہوتے ہیں بغیر کہے ہوتے ہیں۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، نارمل بات کر رہا ہوں، کھانا گھر میں بنتا ہے، میرے سامنے جو ہے نا وہ آ جاتا ہے، اور چیزیں مطلب کپڑے استری بھی ہو رہے ہیں، کپڑے دھل بھی رہے ہیں، مطلب سارے کام کاج ہو رہے ہیں۔ تو اب وہ جو میرے کام کرنے والی اللہ کی بندی اگر ابھی ایسی سچویشن میں ہے کہ وہ نہیں کر سکتی اور مجھے پتا ہے کہ نہیں کر سکتی، میں اگر اٹھ کے کچھ کر لوں گا تو یہ محبت بڑھانے والے، تعلق مضبوط کرنے والے اور دل میں جگہ بنانے والے یہ طریقے اور یہ انداز ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان کو اپناتے ہیں تو پھر وہ اس کی جو ہے وہ برکتیں بھی پاتے ہیں۔ یہ حسن اخلاق کا ایک تقاضا بھی ہے۔ یہ ہمیں بزرگوں کی سیرت سے بھی، جیسے عدنان بھائی نے بتایا، غوث پاک وَكُلٌّ وَلِيٍّ لہو قدم وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی جن کے قدم کے پیچھے اپنا قدم رکھ رہا ہے، وہ گھر کا آٹا بھی گوند لے ہیں جی، پانی بھی مطلب لے ہیں، اس زمانے میں وہ پانی کنویں سے بھر کے لے کر آتے، چکی پیس، اللہ یہ کہنے کے لیے تو کتنا آسان سا ہے، جنہوں نے چکی واقعی پیسی ہو، چکی چلائی ہو، دانے اندر ڈال کر تو پتا چل جاتا بندے کو کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے یہ۔ میں نے پیسی ہوئی ہے، میں نے تو ایسے ہی پیسی تھی مطلب ریکارڈنگ کے لیے، تو میرا بازو پورے رستے میں احتجاج کرتا رہا، کچھ دیر کے لیے آپ نے وہ کیا ہوگا ریکارڈنگ کے لیے۔ بالکل، کوئی تقریباً 4 مٹھی جو میں نے 4 مٹھی باجرہ میں نے پیسا ہوگا، اور میرا بازو جو ہے نا وہ تو غوث پاک مطلب ایک یہ چیزیں تو بیان کی جاتی ہیں جی، غوث پاک کی کرامات، غوث پاک کا یہ بھائی اس کے پیچھے ان کی ایفرٹ دیکھیں، محنت دیکھیں، انہوں نے کیا 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 ہے۔ ہر والوں کے ساتھ حسن سلوک، ہر والوں کے ساتھ یہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اچھی باتیں، اچھے اخلاق اپنائیں گے تو انشاءاللہ اس کا فیض پائیں گے، اور خالی منہ پھلا کے رکھیں گے اور ماتھے پر جو ہے نا وہ بل بنا کے رکھیں گے تو پھر دل میں بندہ جگہ نہیں بنا سکتا، اور پھر ایسا بندہ بیچارہ تنہا رہ جاتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں، خلیل بھائی سے کچھ نظم میں ذکر بھی سنتے ہیں، پھر اس کے بعد سعد اسلام پڑھتے ہیں اور پروگرام کو اختتام کی طرف جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں، اور خلیل بھائی انشاءاللہ دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ 10 منٹ ہیں تقریباً ہمارے پاس، جی خلیل بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں وادی جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں وادی جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا شہ بغداد، تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا شہ بغداد، یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا شہ بغداد، یہ سن کر میں نے بھی دامن، یہ سن کر میں نے بھی دامن، یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا شہ بغداد، صدقے جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں وادی جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میرے قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ بغداد، میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شہ بغداد، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہ بغداد، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شہ بغداد، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، اجازت دو کہ میں بغداد حاضر ہو کے پھر کر دوں، اجازت دو کہ میں بغداد حاضر ہو کے پھر کر لو، تمہارے نیلے گنبد کا، تمہارے نیلے گنبد کا، تمہارے نیلے گنبد کا نظارہ یا شہ بغداد، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں وادی
جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک کرم میرا میرے اجڑے گلستان میں بہار آئے کرم میرا میرے اجڑے گلستان میں بہار آئے خزاں کا رخ پھرا دو اب خزاں کا رخ پھرا دو اب خدا رایا شہ بغداد میں صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں واری جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک وسیلہ چار یاروں کا خدا سے بخشوا دیجئے وسیلہ چار یاروں کا خدا سے بخشوا دیجئے کرم فرمائیے مجھ پر کرم فرمائیے ہم پر کرم فرمائیے ہم پر کرم فرمائیے ہم پر خدا رایا شہ بغداد میں صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں واری جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک ستاروں مرشدی للہ اپنے ڈھیٹ بردے کو ستاروں مرشدی للہ اپنے ڈھیٹ بردے کو ستاروں مرشدی للہ اپنے ڈھیٹ بردے کو نہ جانے تم نے کتنوں کو نہ جانے تم نے کتنوں کو ستارہ آیا شہ بغداد میں صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں واری جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک اگرچہ لاکھ پاپی ہے مگر عطار کس کا ہے اگرچہ لاکھ پاپی ہے مگر بدکار کس کا ہے اگرچہ لاکھ پاپی ہے مگر بدکار کس کا ہے تمہارا 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 شہ بغداد میں صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں واری جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں صدقے جاؤں غوث پاک میں واری جاؤں غوث پاک مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام متقی والنقی غوث اعظم امام متقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سیکھے ہر رضا مجھ سے خدمت کے خود سیکھے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام
پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے